بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے الفوز الکبیر باب دوم کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کا بنیادی طور پر خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تو اس باب کے اندر حضرت شاہ صاحب نے قرآن فہمی کی مشکلات اور ان کے حل کے بارے میں ذکر فرمایا۔ قرآن فہمی میں دشواری کے جو بنیادی اسباب بیان فرمائے حضرت شاہ صاحب نے، ان میں سے ایک ہے ناموس الفاظ ہیں، دوسرے نمبر پر ناسخ منسوخ ہے، تیسرے نمبر پر شان نزول ہے۔ اب اس کے مزید مباحث کے اندر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حذف ہے، تقدیم و تاخیر ہے، اس طرح باقی چیزیں ہیں۔ اب ابتدا کے اندر جو ناموس الفاظ ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ناموس الفاظ کے اندر بہترین تشریح ہے ناموس الفاظ کے حوالے سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ابن ابی طلحہ نے روایت کی ہیں، تو وہ اس کی بہترین شرح ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے جو حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باس و مباحثہ ہوا، سوالات ہوئے، اس کے جو جوابات دیے، تو وہ بہترین ناموس الفاظ کی تشریح کے اندر آئیں گے۔ پھر اس کے اور متاخرین کی اصطلاحات کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ متقدمین اس کے معنی لیتے تھے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹا دینا، اور اسی کو مد نظر بتلائی وہ سینکڑوں کے حساب سے ہے، یعنی 500 تک ان آیات کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک اس کی جو تعریف کی گئی، ایک حکم سے دوسرے حکم کو منسوخ کرنا، تو اس کو مد مختلف تعداد مفسرین اکرام نے ذکر فرمائی۔ پھر تیسری جو بات ذکر فرمائی وہ شان نزول کے حوالے سے ہے۔ تو اب شان نزول کے بارے میں بھی جو بھی کسی صحابہ کرام کا آپس میں باس و مباحثہ ہوتا، اس میں بطور دلیل کسی آیت کو پیش کرتے تو مفسرین کرام اسے اس کا شان نزول سمجھ لیتے، یا اسی طرح کسی بات کی دلیل کے طور پر کوئی آیت کریمہ اگر پیش کی جاتی کسی واقعے کی۔ اب اسی طرح اس کے علاوہ جو باقی مزید مباحث ہیں، جس طرح حذف ہے، ابدال ہے۔ حذف کا کیا مطلب ہے کہ درمیان جملہ میں کوئی لفظ یا فقرہ چھوڑ دیا جائے جس سے ابہام پیدا ہو جائے، وہ حذف ہے۔ ابدال کیا ہے کہ کلام میں ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، کلام کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، یہ آ جائے گا ابدال کے معنی کے اندر آ جائے گا۔ یہ تقدیم و تاخیر ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر متشابہات یا اشارہ و کنایا ہیں، تو پھر متشابہات کوئی مناسبت ہو تاکہ مبہم چیز واضح ہو، اور متشابہ کے کئی معنی بھی ہو سکتے، کئی معنی ہوتے ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک متشابہات کے اندر آ جاتی ہیں، کنایا کا یہ کنایا کے طور پر، متشابہات کے طور پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پھر آگے کنایا ہے کہ کلام میں ایسی بات کرنا جو اصل میں مقصود نہ ہو، بلکہ سننے والا اصل مراد سمجھ لے، یہ ہے۔ تعریض کیا ہے کہ ایک عام سی بات کر کے مقصود خاص آدمی ہو، اور اس کی کچھ صفات بھی ذکر کر لی گئی ہوں، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ذکر فرمایا تھا کہ جس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ دیں۔ تو اب اس کے اندر کچھ صفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخراجات چلایا کرتے تھے، تو اس واقعے کے بعد انہوں نے پھر ان کا اخراجات نہ دینے کی قسم اٹھائی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو یہ حضرت شاہ صاحب نے باب دوم کے اندر جو چیزیں تھیں ان کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر ذکر، تو آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔